ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا تو دور کی بات ہے جو سٹیا گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، اس کی بات نہیں کرتا، میں جوان کی بات نہیں کرتا، میں 10 سال کے بچے کی بات نہیں کرتا، میں 20 سال کی معصومہ کی بات نہیں کرتا، 80 سال کی دادی نانی کی بات نہیں کرتا، 65 سال کی عمر کی ماں کی بات نہیں کرتا. مجھے تو میرے عزیزو اس کے اوپر بھی ترس آ رہا ہے جس دودھ پیتی بچی کو تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنا دیا ہے. چھوٹی سی عمروں میں تم نے نکرے پہنا کے ٹانگی ننگی ننگی کر دی، اس کے بازو ننگے کر دیے، اس کا گلا ننگا کر دیا، کمر پہ تنیے باندھ کے کمر ننگی کر دی. اللہ اکبر. پھر میرے عزیزو کیا اللہ نے جو حسن دیا تھا اس حسن کے جلووں کو تم نے ترک کر کر دنیا کی بیوٹیاں لگا دی. پھر ماتھے کے اوپر کان کے پیچھے کالے رنگ کا ٹیکا سا ایک وہ لگا دیا. پھر کہتے ہو کسی کو نظر نہ لگ جائے، بچائی کیا چہرے پر کے کسی کی نظر لگے گی. جتنی نبی کی گستاخی کرتے جاؤ گے، صورت میں، سیرت میں، وضع میں، قطع میں، کردار میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس بد کرداری کی تعریف جب دادی کرے گی، نانی کرے گی، کہے گی انشاءاللہ کسی دی نظر نہ لگے. مجھے نہیں پتا میرے عزیز ہو، حضور کے گستاخ کو دیکھ کر خدا کی زمین کانپنے لگ جاتی ہے. بے شک بے شک. میں ساؤتھ افریقہ میں ایئرپورٹ پہ اترا، 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی ابوظہبی سے، یہاں سے کراچی، پھر ابوظہبی، وہاں سے 8 گھنٹے مسلسل جہاز یوں چلتا رہا. صبح پہنچا میں جوہانسبرگ میں، اور وہاں 2 گھنٹے رک کے میں نے ڈربن جانا تھا، وہاں جمعہ پڑھانا تھا. جب یہاں سے ایئرپورٹ پہ چڑھنے لگے، وہاں سے فون آیا، حضرت ذرا پگڑی، ذرا ٹوپی، عیسائیوں کا ملک ہے نا، ذرا تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں گے، کیا پتہ ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں، کیونکہ اس صورت کو دنیا دہشت گرد کے نام سے جانتی ہے. یہ کلچر میرے عزیزو آپ نے میرے مارکیٹ کے اندر عام کرانا تھا. ہم اس کلچر کے لیے ہم نے دروازے بند کیے. رب اکبر کی قسم ہے، جس صورت کے اوپر جبرائیل زمین پہ اترتا تھا، آج اس صورت کو دیکھ کر دنیا دہشت گردی کا نام دے رہی ہے. اللہ کی پکڑ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک بے شک آئیں گے. اس صورت کی سیرت اپنانے والے، اللہ اکبر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 70,000 فرشتہ زمین پر جنازہ پڑھنے آیا تھا. آج میرے عزیزو اس صورت کو اپنے گھر کی زندگی معاشرے کے اندر قبول کرنے کے لیے جوان تو کیا بوڑھا بھی تیار کوئی نہیں. جب مجھے فون آیا، بیوی میرے ساتھ تھی، ایک نعت خان تھے پاکستان کے، یہ جانیہ کے، میں نے کہا میاں میری بات سن، نہ ہمیں ڈالر کا نہ ہمیں پیسے کا لالچ ہے، اللہ کا شکر ہے روزانہ تازی کماتے ہیں، تازی کھاتے ہیں، اللہ کا احسان ہے. اگر تو چاہے ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے اس پگڑی ٹوپی کا سودا ہو، ٹخنوں سے شلوار اونچی کا سودا ہو، تو میاں تجھے تیرا دیش مبارک، تجھے تیرا پاکی، تیرا ملک مبارک، تجھے تیرا پیسہ، تیرا کھانا مبارک ہے. اللہ کی قسم تیری پراڈو چھوڑ کر سادی گاڑی میں سفر کرنا تیار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ میں موڑوں گا، نہ میں موڑنے دوں گا. ایسے ایئرپورٹ پہ جا کے اتر گئے، یوں کر کے پوری دنیا کی نظریں پڑی. کیوں؟ ان کا ایکسکیوز می پلیز آئی ایم دا لیڈی. عورتیں تھی تم. میں نے کہا چل، لے گئے کمرے میں، ادھر بار والوں کی جان نکلی ہوئی، فلائٹ چلی جائے گی. میں نے کہا انشاءاللہ. آپ کہتے ہو یہ سارا نظام حکومت کے تابع، ہمارا عقیدہ یہ سارا نظام اللہ کے تابع ہے. جب جانا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ اپنے دیش واپس چلو. آگے کا جہاز نہیں ملے گا، واپسی کا تو ملے گا. نہیں یہ تو تسلی ہے کہ نہیں؟ جب سارا نظام 1 گھنٹہ بس کسی نے کہا تھا ہنستے ہی رہنا ہے، ہم نے کہا درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے آئے. پڑھتے رہے 1-1.5 گھنٹے کے بعد، کیونکہ میں چل نہیں سکتا تھا. 2 عورتیں آئیں، بڑی پینشن، ویل چیئر، پلیز سیٹ. میں نے کہا مردوں کو نا کہ ہم ہی چلائیں گی. جو پونے بہت لمبا ایئرپورٹ تھا، اور روتی جاتی ویل چیئر. پھر اس کے ساتھ اور 4-5 ایئرپورٹ سے مل گئی، میری ویل چیئر گھسیٹ دی دوسرے ایئرپورٹ پہ، دوسری جگہ لے گئی. آخر کے اندر اللہ اکبر رونے والی کو بتا رہی تھی، ہم نے اللہ اکبر عورتوں کے جسم پہ بیہودہ لباس دیکھا، آج مردوں کے جسم پر غیرت والا لباس لے کر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کہاں سے لے کے آئے تم؟ اللہ
مسجدوں کے اندر دعائیں کروانے والا، وظیفے پوچھنے والا، انگلینڈ کے ٹکٹ کے لیے دعائیں کروانے والا، دبئی جانے والا، اگر مقدر سے اس کا ویزا لگ جاوے، اس کا رزق دوسرے ملک میں اللہ لکھ دے اور لکھ دیا، میرے عزیزو 3 سال کے بعد آتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے انسان کم جانور زیادہ بن کے آتا ہے، اتنا سا چڈا ہو پینٹ پہن کے، جوگر پہن کے، او کنجر تو اسی گلیوں کے اندر تو دھکے کھاتا رہا، تو اپنے باپ دادے کو دیکھو اور اپنی شخصیت کو دیکھ۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ۔ پیسے سے کردار بدلتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن نے کہا سبحان اللہ، بے شک۔ شانوں والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ کی بیٹی امت کی ماں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان کی عیادت کے لیے آئی، آپ کی بغل بھاری تھی، آپ کی نگاہ پڑی، فرمایا بیٹی کیا لے کے آئی؟ یوں کر کے چادریں نکال کے دے دی، ابا جی ساری زندگی تو آپ نے پیمد والا لباس پہنا، میں چاہتی ہوں اب قبر کے اندر جاؤ تو تازہ اور صاف نئی چادریں پہن کے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی میری حیاتی میں جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں یہ 2 4 3 چادریں لے جا کسی مدینے میں بیوہ کو دیا، کسی غریب کسی یتیم کو دیا، بیوہ سر پر رکھ کر اللہ کا حکم پورا کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، ابو بکر کا قبر کے اندر کام بن جائے گا۔ پھر آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا تیرے گھر والے حسین کے نانا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ قبر کے اندر کپڑا نہیں چلا کرتا، قبر کے اندر تو عمل چلا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو کسی کو تو اپنا آئیڈیل بناؤ، ہمیں منزل کا پتہ نہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی کا سائیکل کے اندر چادر پھنس گئی، موٹر سائیکل کے ٹائر کے اندر چادر پھنس گئی، کام ختم ہو گیا میرے عزیزو، پروگرام سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ کل ہی میرے عزیزوں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ اکبر، تمہارا علاقہ اس کھیل کے اندر بہت ترقی کیا ہوا ہے، وہ سمندری کا علاقہ، وہ چپیڑے مارنا ہے جی، کھیلا نہیں بھی کبڈی علیحدہ ہے، چپیڑے مارنے کا اور ہے، لے پھر اللہ کا نام لے کے مار، نبی جسے منع کرے اللہ کا نام لے پھر بسم اللہ پڑھ کے مار، حضور منع کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافرمان عورت کے بھی منہ پہ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ 5واں پارہ اٹھائیے۔ باپ کو بھی حکم نہیں کہ بچے کے منہ پہ چماٹا مارے، کیونکہ سارا وجود مالک کائنات نے اللہ اکبر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن جب صورت کی باری آئی تو مالک کائنات نے چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لما خلقت بیدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ شیخ، یہ صرف ہے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں مالک کائنات نے یہ ہونٹوں کو کھلنے نہ دیا، ناک کے سوراخوں کو کھلنے نہ دیا، کانوں کے سوراخوں کو کھلنے نہ دیا، آنکھوں کی پلکوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے دیا۔ ایک اللہ نے ایک جھلی سی ہمارے پہ چڑھا دی، ادھر خون کی تھیلی، ادھر پیشاب کی تھیلی، ادھر پخانے کی تھیلی، فاسد مادوں کی تھیلی، جوڑا پڑا تھا، انگڑائیاں لے رہا تھا، تھیلی نہ پھٹی، کروٹیں لے رہا تھا، تھیلی نہ پھٹی، غذا لے رہا تھا، تھیلی نہ پھٹی۔ جب دنیا کے اندر آیا یوں کرنا شروع کر دیا، تیرے منہ کے حصہ بھی کھل گیا، آنکھ بھی کھل گئی، کان بھی کھل گئے۔ میں نے کہا مالک کائنات کیا بات ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تو ہر چیز جڑی تھی، تیرے یا الہ العالمین، میں میرے اللہ تو نے ہونٹوں کو کیوں کھول دیا؟ فرمایا تجھے پتہ ہے ہونٹوں کے درمیان زبان ہے، میں نے اس کے ہونٹوں کو بند رکھا، پیپ چلی جاتی، پخانے کا کچرا چلا جاتا ہے، پیشاب کا کچرا چلا جاتا، منہ ناپاک ہو جاتا ہے، میں نے اس کا منہ اس لیے بند رکھا کہ دنیا کے اندر آ کر اس منہ سے میرا قرآن پڑھنا تھا، میرے محمد کا فرمان پڑھنا تھا۔ رحم مادر میں گرمی گندگی کے ڈیر پر مالک کائنات جس منہ کو پاک رکھے، دنیا کے اندر آ کر شراب کا نشہ ہو، شیشے کا نشہ ہو، چرس کا نشہ ہو، میرے عزیزو کلمہ
ایمان تو دور کی بات ہے، مالک کائنات کے دربار میں اگر یہ سوال ہو گیا میں نے منہ تو ماں کے پیٹ میں بھی صاف کیا تھا، تو نے دنیا کی لذتوں کے اندر منہ ناپاک کیوں کیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے عائشہ اللہ کی جرا سے بچنا، خدا کے سامنے گزرتے ڈرنا۔ مالک کائنات نے اگر کسی کو کھڑا کر لیا اور پوچھا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ بے شک جا اس بابا جی کو پکڑ کے لا، مولوی صاحب کو پکڑ کے لا، جا اس پیشوا پیر صاحب کو پکڑ کے لا جس نے تیرے ذہن کو خراب کر دیا کہ اے جہاں مٹھا اگلا کینڈیٹھا۔ دیکھے گا نہیں، دیکھنے سے بھاگے گا، فرشتے منڈی مروڑ مروڑ کے بالوں کو پکڑ پکڑ کے تجھے وہ جہان میں دھکیل کے لے کے جائیں گے۔ وہ جہان ہے آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کی گردنیں جھکی ہوں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کر دیا ہے، کوئی سے پڑھے۔ میرے بھائیو دنیا اتنی سی کہ تمہیں باغ و بہار نظر آ رہے، چمکیلے چمکیلے منظر نظر آ رہے، ہرے بھرے تمہیں کھیت نظر آ رہے، اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی، منسون نے تمہیں سونے سونے چہرے نظر آ رہے، ہر کیٹاگری کا تمہیں بندہ نظر آ رہا، چھوٹے قد والا بڑے قد والا، پتلا موٹا نظر آ رہا، گورا کالا نظر آ رہا، عربی عجمی نظر آ رہا ہے، اتنے بڑے مکان ہیں، گاڑیاں چلتی، جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے، ریلوے کے ٹریک پر بڑی بڑی ٹرینیں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ حیاک اللہ سلام کلام۔ مظلوم کو ظالم قرار دے دیا، ظالم کو مظلوم بنا کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو اگر حکومت غلطی کرے گی اس سے بھی پوچھا جائے گا، اگر حکومت کی رعایا غلطی کرے گی تو اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ مالک کائنات کو حساب تو دینا پڑے گا، بجٹ کا حساب تیرے سے بعد میں لوں گا، کس کو جھکا کے کس کو جتا کے آیا اس کا حساب تو بعد میں لوں گا، بتا کتنوں کا گلا گھوٹا اس کا حساب بعد میں لوں گا۔ ایک ذمہ دار ایک کسان کی 2 ایکڑ زمین تھی، اس نے فصل کی بجائی پہ وعدہ کیا تھا فصل کی کٹائی کے بعد جو دانے آئیں گے ریٹ اچھا لگے گا، ان دانوں کے بیچنے پر جب کوئی کمائی آئے گی 2 بیٹیوں کی ڈولی اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، تجھے پتا تھا غریب کی زندگی موت اسی میں ہے، غریب کی روزی روٹی اسی میں ہے، اس کی غمی خوشی اس کے اندر ہے۔ بتا وقت کے حکمران، تجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا تھا، لوگوں کے لیے تجھے مسیحا بنایا تھا، خیر خواہ بنایا تھا، غمخوار بنایا تھا، تو اپنے محلوں کے اندر سو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا غریبوں کے گھر سے رات کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چھوڑیں گے اللہ؟ کسان خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوگا، بازار خوشحال ہوا تو عوام خوشحال ہوگی، مار کے رکھ دیا اور تم قصوروار ہو۔ میری انگلی آپ پر تو تڑاک کے اڑ جائے، معذرت، معاف کرنا، تم نے ووٹ کیوں دیے؟ جو ووٹ مانگنے کے لیے، میں تمہارے علاقے کی بات نہیں کرتا، ووٹ مانگنے کے لیے میرے عزیزوں جو تمہارے علاقے کے اندر آئے تھے ان کے کپڑوں سے مدینے کے عطر کی خوشبو کم آ رہی تھی، ختم نبوت کے غداروں کی خوشبو زیادہ آ رہی تھی، آئی نہیں بدبو؟ مسجدوں کے تالے کس نے لگوائے، مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا اعلان کس نے کیا، علماء کو قید کس نے کیا، شہید کس نے کروایا، میرے عزیزوں بچیوں کو کس نے یتیم کروایا، ختم نبوت کے غداروں کو راتوں رات ملک دوسرے ملک کس نے بھیج دیا، ماں کی نیشنلٹی کس نے دلوائی، میں تیرے باپ کو قتل کروں، تیری ماں کو لے کے بھاگ جاؤں، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کی طرف برائی کی نگاہ دیکھوں، پھر مجھے امریکہ میں جا کے نیشنلٹی دکھا، پھر میں تجھے سلام کروں، تجھے ظلم کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، تجھے ساری اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اور بے شرما کائنات کے اندر صرف آمنہ کا لال ہی نظر آ رہا ہے۔ تم ذرا سوچ سمجھ کے مرنا، جڑی تسی شٹرا پائیاں سی نا تے جڑے تسے بینر تے چنڈے لائے سی،
یہ اللہ پوچھیں گے؟ ایک تصویر تمہارے علاقے میں لگی تھی، سر پہ رومال تھا، اتنی اتنی داڑھی تھی، شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں کتاب لے رکھی تھی اور کہہ رہا تھا انشاءاللہ مجھے تم ووٹ دو، میں اسلامی نفاذ لے کے آؤں گا، خلافت راشدہ کا نظام لے کے آؤں گا، میں سود کو حرام قرار دوں گا، بیٹی کو پردہ دلواؤں گا، آدمی کو غیرت دلواؤں گا۔ میرے عزیزو بتاؤ میں تمہارے ذہن کا کیا کروں، میں تمہارے معیار کا کیا کروں؟ بتاؤ تم نے کن کو چھوڑ کر کن کی صندوقڑی میں ووٹ ڈالا ہے؟ سارا حکومتہ نے کیتا، تسی کچھ نہیں کیتا، سب سے بڑے قصوروار تو آپ ہو۔ چہرے کے پیچھے اللہ کو دھوکہ دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہماری ایک ایک سازشوں کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہ نہیں سدھر سکتے، کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے، جھوٹوں کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ کوئی روڈ ایسا نہیں جو ٹول پلازے والا بیٹھ کے بھیک نہ مانگ رہا ہے، کہ بچا ہوا کوئی حالات نہیں، مجھ نکال دیا عوام کا۔ ہمیں اللہ کی قسم کوئی سروکار نہیں حکومتوں سے، لیکن جس نے بھی جو بھی آیا اس نے حلف تو اسلامی شریعت کا اٹھایا اور اس ملک کا سودا ہر ایک نے کیا۔ تمہارے پاس بچا کیا؟ اب بھی ہوش، صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ساری باتیں چھوڑے، مولی آیا صاحب بیٹھا ہوا، نذیر شاکر صاحب اور جتنے علماء کرام، پورا وسیع پورا علاقہ مسجد میں آتا ہے۔ اتنی بڑی امانت پیچھے اس امام کے، جو امام تمہاری نمازوں میں دھوکہ نہیں کر سکتا، خدا پاک کی قسم اقتدار کی کرسی پہ بھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب نا چندہ تسی رکھو، جو مولوی میرے عزیزو 5000 5,500 میں دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ملکی سالمیت کے اندر، ملکی ایٹمی طاقت اور بقا کے اندر بھی تمہیں خدا پاک کی قسم دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے میرے عزیزو کرکٹ کے ہیرو پڑھے، آپ نے ہاکی اور والی بال کو پڑھا، آپ نے میرے عزیزو سنوکر والوں کو پڑھا، تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ رب اکبر کی قسم آج پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا، یہ ڈالر پاؤنڈ پہ نہیں ہوا، علماء حق کی قربانیوں کی برکت سے ہوا ہے۔ تجھے تیرا ہیرو مبارک، ہمیں اسلام کے ہیرو مبارک۔ 450 صحابہ پاکستان میں مدفون ہیں، پڑھو کتاب، بائی نیم بائی فادر نیم، کہاں سے آئے تھے، مشن کیا تھا، 450 صحابہ۔ حسین کے نانے پر جو اللہ کا دین اترا تھا، جو شریعت تھی وہ لے کے یہاں آئے۔ اب ایک شادی کا موقع ہے، تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں۔ میرے دل کی بڑھاس نہیں تھی، اللہ کی قسم یہ میرے دل کا دکھڑا تھا جو ہر جگہ جا کے سناتا ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا، میں نے کہا حج کے سفر پہ کچھ حرام ملے گا، نمازیں پڑھیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، پھر چلے جائیں گے مینا مدلفہ کے اندر۔ انہوں نے کہا ذرا 16 درس تو آپ کے مکے میں ہیں، 8 آپ کے مدینے میں ہیں، آپ نے جتنے عزیزیہ کے اندر مکتبوں کے اندر یہ درس ہم نے آپ کے، میں کہا میرے سے پوچھ تو لیتے یار تھوڑا سا اللہ کے بندو۔ تو ابھی 5 دن کے لیے رمضان میں گیا درس پہ درس، اس سے پہلے فروری کے اندر گیا 7-8 مکے میں، مدینہ شریف آخری جس دن صبح نکلنا تھا اس دن بھی رات کو بیان تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک مشن ہے، پیغام ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر اتنی بڑی کرسی، اتنی بڑی ذمہ داری، آپ کے اندر امیر بھی ہوں گے، متوسط طبقے والے بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، اور جنہوں نے 5 جماعتیں نہیں پڑھی، جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں ان کو ان پڑھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ بال جو سفید ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہے، تجربہ علم کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی آج کا نوجوان کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، انہیں پتہ نہیں دادا کون سنا نہ کون پوچھا دادا دا کی نا پچھلا ورلڈ کپ کون جیتا رہا، پھر کر بولنا شروع کر دے۔ جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو سلام کرنا چھوڑ دیا، تائے چاچے کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا، کتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تائے کو دیکھ کے منہ چھپا رہا ہے، بتا تیرے دل کے اندر نرمائی کہاں سے آئے گی؟
باپ سے گفتگو کرتے چپڑ چپڑ کر رہا ہے، ماں کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب بیٹا باپ 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 بلائے، بیٹا یوں کر کے بات کرے، اپنی مونچھوں کے بال اپنے دانتوں میں دے کے چبانے لگ جائے، سمجھ لو کہ اللہ اکبر، باپ اور ماں کے ذلت کے دن آ گئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرا بندہ، زانی زنا کر کے آوے گا، معافی مانگتا ہے، چھوٹ مل جائے گی، شرابی کو چھوٹ مل جائے گی، چور کو چھوٹ مل جائے گی، دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دو چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار شرک کر کے نہ آنا، میرے ساتھ کھڑی ہو، پڑی ہو، لیٹی ہو، بیٹھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، لکڑی ہو، لوہا ہو، درخت ہو، قبر ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو چاہوں جسے چاہوں معاف کروں گا، مشرک کو میرے دربار میں معافی کوئی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے حسن سلوک۔